صحابی نبی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی جان فوت ہو گئی، تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے؟ فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لی ام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس سے پانی کے ایصال ثواب کا تو کھلے لفظوں میں ملا، سبیلیں لگ رہی ہیں آج کل اہل بیت اطہار کے لیے، ایصال ثواب کے لیے تو لگ رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بھی کنفیوز کرتے رہتے، سارا سال پلاؤ، سارا سال پلاؤ۔ اب ٹھیک ہے، سارا سال کو نہیں پلاتا، یہ 2-4 دن پلاتا تو گناہ گار ہو گیا۔ بھائی آپ نے 2 فقیروں کو کھلایا، بھوکے تھے بیچارے، کھلایا، اب کو 2 کو کیا کھلایا، 100 اور بھوکے مر رہے ہیں، سب کو کھلاؤ، یا 2 سے ہاتھ روک لوں کیا یار، 2 کو کھلائے ثواب تو ملے گا نا یار۔ تو جس نے 2 دن بھی پانی پلایا، 1 گلاس پلا دیا کسی کو پانی کا، یا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس لیے کوئی نیکی کرے اتنی سی ہو بظاہر ہمیں لگتی ہو، اس کو ٹوکنا روکنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے حکم کے خلاف ہے۔ یہاں یہ ولید بن مغیرہ کی صفت ہے کہ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، تو یہ ولید بن مغیرہ روکتا تھا۔ تو اب ایک دن بھی کوئی پانی پلاتا ہے، اس کو اب روکیں گے کہ سارا سال پلا، مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں پلاتے سب کیا فائدہ ہوگا وغیرہ، تو یہ مناع للخیر میں آئے گا، شریعت کے مطابق ہے تو اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ مشہور بزرگ گزرے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے والد صاحب کا بڑا پیارا واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ والد صاحب ان کے تھے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، یعنی 12 ربیع الاول شریف، میرے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، آخر کار کچھ بنے ہوئے چنے اور گڑ میرے پاس تھا، میں نے اس پر نیاز کر دی۔ رات کو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انواع و اقسام، یعنی کہ طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، جس کو ہم ڈشیں کہتے ہیں، طرح طرح کی کھانے کی ڈشیں حاضر ہیں، اور ان میں وہ گڑ، بنے ہوئے چنے جو میمنی میں دالیہ بولتے ہیں، وہ بھی حاضر تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مسرت و التفات فرمایا، کافی خوشی کا اظہار کیا اور توجہ ڈالی، وہ جو چنے وغیرہ تھے طرف میں مجھے دو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھایا، چنے گڑ وغیرہ ان کو کھایا، اور کچھ آپ نے جو اصحاب تھے ان کو بھی تقسیم کیا۔ حوالہ انفاس العارفین صفحہ نمبر 76، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی ان کی اپنی کتاب ہے، یہ بازار میں مل سکتی ہے۔ اب دیکھو انواع و اقسام کے کھانے تھے، لیکن وہ چنے اور گڑ کا تذکرہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھایا۔ جس میں جتنا اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ مصطفی میں، وہ پسند ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کا لیے زبان کے الفاظ نہیں، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ میں نے وہ 2 طرح کی ترکیب کی ہے، ایک تو ہے نیاز حسین و دیگر شہیدان و اسیران کربلا۔ تاریخ شہادت 10 محرم شریف یوم عاشورہ، من جانب سگے مدینہ محمد الیاس قادری عفیانو، التجا مقدس تحریر کا احترام کیجیے۔ یہ سب سے کم سن شہید کربلا حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام علی مقام کے 6 مہینے کے شہزادے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے اصال ثواب کے لیے میرا ذہن بنا کہ میں کچھ حضرت علی اصغر کی نیاز کا بھی کروں، اور میری خواہش تھی کہ میں سادات کرام کے بچوں کو یہ پیش کروں۔ آپ بھی کیجئے، اگر کوئی جیسے کہ بے اولاد ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، ہر نیکی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ نیت کر لیں جن کی اولاد نہیں ہے کہ میں حضرت علی اصغر جو کربلا کے سب سے ننھے شہید ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے میں اتنی نیاز کروں گا۔ کوئی رقم فکس کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی آئٹم فکس کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ جو بھی ایسی چیزیں ڈالی جائے جو صحت کے لیے مفید ہوں، یہ کوشش کیا، جیسے چنے ہیں، بادام ہے، انجیر ہے، مونگ پھلی بھی اچھی چیز ہے۔ کھچڑا ان دنوں بڑا مشہور ہوتا ہے کہ لوگ کھچڑے کی نیاز زیادہ کرتے ہیں، حرج نہیں ہے، 100% جائز ہے کھچڑا کھانا، کھلانا، ایصال ثواب کرنا،
کچھ نہ کچھ نیاز ضرور کیجیے گا، چاہے چاول کریں، چاہے کھچڑی کریں، چاہے کھچڑا کریں، چاہے کھجور روٹی بانٹیں،